اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، وہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم گھروں سے نقب لگا کر پچھلی طرف سے آؤ، ولیکن البر من اتقى، لیکن نیکی وہ شخص کرتا ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر کے اندر ان کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑے صحابہ کے درمیان بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ پوچھا نہیں کرتے تھے۔ پہلی قوموں کی طرح، پہلی امتوں کی طرح کہ بے تکے سوالات کرتے رہیں، ایسی بات صحابہ کرام پہ نہیں تھی۔ ضرورت کے درجے کے اندر جہاں ضرورت پڑتی وہاں پوچھتے۔ پورے قرآن پاک میں تقریباً 14 صحابہ کرام کے سوال موجود ہیں، 14 سوال کیے ہیں۔ ان میں سے 14 میں سے 8 تو سورہ بقرہ کے اندر ہی آئیں گے، اور باقی 6 باقی صورتوں کے اندر آئیں گے۔ ان میں سے ایک تو یہ 2-3 دن پہلے گزرا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے، ہم دعا کیسے مانگیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ نے چاند کے بارے میں پوچھا کہ بھی یہ چاند گھٹتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے اور کس لیے ہے یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ یہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہیں اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 طرح کی تاریخیں اور حساب چلتے ہیں، ایک قمری چاند کے حساب سے اور دوسرا شمسی۔ ٹھیک ہے جی، جو قمری ہے یہ گویا کہ مسلمانوں کا ہے اور یہ فرض کفایہ ہے، اس کا حساب لگانا، اس کے ساتھ معاملات کرنا، کیونکہ اگر اس کو بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر عبادات کے جو مہینے ہیں ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، وہ بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ حساب کتاب کرنا، معاملات کرنا یہ فرض نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن اگر فرض کفایہ کچھ نے ادا کر لیا ہے تو پھر بھی مستحب ہے کہ اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ لیکن اگر شمسی سال کے ساتھ وہ کرتے ہیں، جنوری فروری کے، تو نجائز یہ بھی نہیں ہے، گناہ یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں یہ سمجھو کہ اس کے ساتھ کرنا گناہ ہے۔ بہرحال آدمی اس طرح کوشش کرے کہ جو معاملات باہر کے ہیں اور شمسی جو ہے مہینوں کے اعتبار سے اس کا کرنا ضروری یعنی مجبوری ہے، نہیں کر سکتے، وہ تو شمسی کے ساتھ رکھے، اور اگر جو ذاتی زندگی کے ہیں، نجی زندگی کے، ان کی آدمی کوشش کرے کہ یہ چاند کے حساب سے کر لے تاکہ دونوں پر عمل ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی یہ بات ہے کہ چاند کے ساتھ حساب کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت شمسی کے، کیونکہ چاند کو ہر آدمی پڑھا ہوا ہو، ان پڑھ ہو، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح کسی شہر میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، جنگل کے اندر رہتا ہو، وہ چاند کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ اور تاریخ کو معلوم کر سکتے ہیں ہر مہینے۔ شمسی کے لیے تو گھڑی دیکھنی پڑتی ہے، کیلنڈر دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ڈائری دیکھنی پڑتی ہے۔ تو چاند کے ساتھ جو ہے ان کسی چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چاند دیکھو اور جو ہے وہ اس سے حساب کر سکتے ہیں۔
باقی اہلہ آیا ہے، اہلہ ہلال سے ہے، ہلال پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اہلہ سے ہے، اہلہ کا معنی ہوتا ہے جو بچہ آواز نکالے، اور پہلی رات کے چاند کو ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نظر آتا ہے شروع مہینے کے اندر تو آوازیں لگتے ہو چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ باقی چاند ہم دیکھتے نہیں ہیں، عید کا دیکھتے ہیں تو اس وقت آوازیں آتی ہیں نا بھی او چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، کیونکہ باقی تو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اور جب 3 تاریخ ہو جاتی ہے تو اس کو قمر کہا جاتا ہے، پھر 13ویں 14ویں 15ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیوں اس وقت جو ہے چاند بالکل پورا ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل ظاہر باہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ باقی بھئی ہماری جو عبادات ہیں اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، ہمارے روزے ہیں رمضان کے، چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رکھنے ہیں، اور اس طرح ہمارے حج کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، اور اسی طرح بھی عورتوں کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہیں، لہذا اگر چاند جو ہے وہ 29 کے چاروں مہینے آ جائیں تو وہ 4-5 دن جو ان کے کم ہو جائیں گے، اور اگر 30 کا ہو تو وہ پورے ہو جائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ بھی چاند کے حساب سے بھی دینی چاہیے، اس میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے جنوری فروری کا جو تعیین کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر 35-36 سال کے بعد ایک سال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر اس کے جو ہے وہ سورج کے حساب سے اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے چاند کے، کیونکہ چاند کا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہے 10 دن جو ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اگر کسی کی 90 سال عمر ہوئی تو اس کے 2-3 سال جو ہے وہ زکوٰۃ کے مر جائیں گے اور وہ گنہگار ہوگا۔ اور جس دن آپ کے پاس مال آیا ہے اس دن کی تاریخ کو متعین کر لیں، مثال کے طور پر آپ نے حساب لگایا ہے 10 رمضان کا یا 15 رمضان کا، تو اسی دن آئندہ سال جو ہے 10 رمضان کو یا 15 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکال کے زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھ دیں تاکہ پورا سال جو ہے وہ گزرے۔ دوسری چیز بھی حج ہے، آپ جانتے ہیں حج کے ایام جو ہے 9 ذی الحجہ سے شروع ہو کر جو ہے 13ویں ذی الحجہ تک جو ہے وہ چلتے ہیں، ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ جاہلیت کے اندر رسم تھی اس کو ختم کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، رسم کیا تھی؟ رسم یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی حج یا عمرے کے لیے جاتا اور پھر کوئی چیز گھر بھول جاتا، ضروری سامان بھول جاتا، اور وہ ضروری سامان اگر گھر سے جا کر اٹھانا ہوتا تو وہ دروازے کی طرف سے نہیں جاتے تھے، پیچھے جو ہے وہ گھر کو چوروں کی طرح جو ہے وہ نقب لگاتے، یعنی اس کے سوراخ کرتے، اس سوراخ سے جو ہے وہ داخل ہوتے، وہ سامان اٹھا کر پھر واپس آتے۔ دروازے سے جانے کو وہ کہتے ہیں کہ گناہ ہوگا، بھی ہم نے احرام باندھا ہوا اور پھر دوبارہ گھر کے اندر آ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، وہ ضروری چیز جو ہے وہ بھول گئے گھر کے اندر، اب اگر جاتے ہیں وہاں نقب لگائیں، اس میں سے جو پیچھے سے سوراخ کریں اور وہ پھر سامان اٹھائیں واپس آئیں تو قافلہ جاتا ہے، اور اگر دروازے سے اٹھاتے ہیں تو رسم جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو انہوں نے رسم کو چھوڑا، جلدی جلدی گھر سے دروازے کی طرف سے گئے، سامان اٹھایا اور جلدی قافلے کے اندر ساتھ واپس مل گئے۔ جب قافلے کے ساتھ ملے انہوں نے کہا بھی بڑی جلدی واپس آئے، کہا کہ دروازے سے سامان اٹھا کے لے آئے۔ انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ تو بڑا گنہگار ہو گیا، تو دروازے کی طرف سے چلا گیا، یہ وہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کی نقب لگا کر پچھلی دیوار سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس ایک جملے سے کہہ لو یا ایک آیت کے ایک حصے سے ایک بہت بڑا اصول جو ہے اور ضابطہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جو کام جائز اور مباح ہو، ٹھیک ہے نا جی، جس کی ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی رکاوٹ اور اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ اس کو ناجائز قرار، جائز اور مباح کام کو اپنی طرف سے قیودات لگا دینیاں، پابندیاں لگا دینیاں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح جیسے ناجائز کو جائز سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح جائز کو ناجائز سمجھنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ بدعات اور رسومات کے اندر کافی ساری اس طرح کی قیودات اپنی طرف سے ہی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے ہی پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا نہ دین کے ساتھ تعلق ہے نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے،
وہ محض جو ہے رسمی ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے داخل ہوو، پیچھے سے سوراخ کر کے آنے کی، دروازوں کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی انسان کے دل کے اندر ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر بڑی سے بڑی نیکی کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو پھر چھوٹی سی نیکی کرنا بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، دنیا اور آخرت کی کامیابی، فلاح، ترقی اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے اندر رکھی ہے، تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔